اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج میں جو بیان کروں گا وہ ہے وفود عرب، یعنی فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے وفد کی شکل میں بہت سے قبیلے آئے، ان کا بیان ہے انشاءاللہ۔ فتح مکہ کے ساتھ ہی ہر طرف سے سفارتیں آنا شروع ہو گئیں، اور بجز چند کے باقی جس قدر سفارتیں آئیں انہوں نے بارگاہ نبوت میں پہنچ کر وہ کچھ دیکھا کہ واپس آئے تو ایمان کی دولت سے مالا مال آئے۔ عرب کے سب سے طاقتور قبیلے جن کا اثر دور تک پھیلا ہوا تھا، بنو سعد، بنو خلیفہ، بنو اسد، بنو تمیم، کندہ، سلاطین حمیر، ہمدان، ازد اور طے تھے۔ ان تمام قبائل کی سفارتیں دربار نبوت میں آئیں۔ ان میں سے بعض ملکی حیثیت رکھتی تھی، یعنی جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ بحیثیت فاتح کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیں، لیکن اکثر اس غرض سے آئیں کہ اسلام کی حقیقت سے مطلع ہو کر اس کے حلقہ میں آ جائیں۔ یہ وفود زیادہ تر فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری اور 9 ہجری میں آئے، لیکن تسلسل بیان کے لیے اس سے پہلے کہ چند وفود اور بھی آئے، جیسے کہ مدینہ، بنو تمیم وغیرہ۔ اس میں بنو تمیم بہت ہی مشہور قبیلہ ہے، اور اس کا میں واقعہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ جس طریقے سے آئے اور جس طریقے سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فخر اور غرور اور شاعری بیان کی، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ بنو تمیم کے وفود بڑی شان و شوکت سے آئے۔ قبیلہ کے تمام بڑے بڑے رؤساء مثلاً اقرا بن حابس، زبرقان، عمرو بن الحاتم، نعیم بن زی، سب اس سفارش میں شامل تھے۔ حسن فرازی جو مدینہ کے حدود تک حملہ آور ہوا کرتا تھا، وہ بھی ساتھ تھا۔ یہ لوگ اگرچہ اسلام قبول کرنے کی غرض سے آئے تھے، تاہم عربی فخر و غرور کا نشہ سر میں اب بھی باقی تھا۔ دربار نبوت یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ آستانہ اقدس پر جا کر پکارے کہ محمد باہر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو بولے کہ محمد، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم سے مفاخرہ کریں، یعنی اپنے قبیلے کے فخر بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ عطارد ابن حاجب جو مشہور خطیب تھا اور جس نے نوشیروان کے دربار سے حسن تقریر کے صلہ میں کمخاب کا خلط حاصل کیا تھا، اٹھا اور اپنی قوم کے مفاخر پر ایک پرزور تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ تھا: خدا کا شکر ہے جس کی الطاف کی بدولت ہم صاحب تاج و تخت خزانہ ہائے گراں بہا کے مالک اور مشرق میں تمام قوموں سے معزز تر ہیں۔ ہماری برابری آج کون کر سکتا ہے؟ ہماری ہم رتبگی کا جس کو دعویٰ ہو وہ یہ خصائص اوصاف گنائے جو ہم نے گنائے ہیں۔ عطارد خطبہ دے کر بیٹھ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو جواب دینے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے جو تقریر کی اس کا محاصل یہ تھا: تعریف اس رب کی جس نے زمین و آسمان بنائے، اس نے ہم کو بادشاہت دی اور اپنے بندوں میں سے بہترین شخص کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ شریف النسب، سب سے زیادہ راست گفتار، سب سے زیادہ شریف الاخلاق تھا۔ وہ تمام عالم کا انتخاب تھا، اس لیے خدا نے اس پر کتاب نازل کی۔ اس نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے مہاجرین اور اس کے بعد ہم انصار نے دعوت اسلام پر لبیک کہا۔ ہم لوگ انصار الہی اور وزرائے رسالت ہیں۔ تقریریں ہو چکی تو اشعار کی باری آئی۔ اسی طرح دونوں طرف سے شاعروں نے
اپنے اپنے اشعار اپنی اپنی قوم کی طرف سے فخر بیان کیے۔ شرفائے قبیلہ برادران فور نے لوگوں کو وہ راستہ بتا دیا جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ ارکان سفارت میں اقرا بن حابس عرب کا مشہور حاکم تھا، یعنی قومی مقدمات کا مرافع اس کے پاس جاتا تھا اور اس کے فیصلوں پر لوگ گردن جھکا دیتے تھے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مجوسی تھا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ جب سفارت کے ساتھ دربار رسالت میں آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ترجمہ: میں جس کی تعریف کر دوں وہ چمک جاتا ہے اور جس کو برا کہہ دوں اس کو داغ لگ جاتا ہے۔ نظم و نثر کی مار کا آرائی ہو چکی تو سفارت نے اعتراف کیا کہ دربار رسالت کے خطیب اور شاعر دونوں ہمارے شاعر و خطیب سے افضل ہیں۔ پھر سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح قبیلہ بنو سعد کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح عشرین سن 7 ہجری میں یمن کا ایک نہایت معزز قبیلہ اشرعین کا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری اسی قبیلہ سے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی متفقہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اور اسی طرح دوسرے وفود سن 7 ہجری میں دوس یعنی دوسری قبیلہ کے عرب کا مشہور قبیلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلہ سے ہیں۔ اس قبیلہ کے مشہور شاعر اور رئیس طفیل بن عمرو تھے اور ہجرت سے پہلے مکہ گئے۔ قریش نے ان کو منع کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں، لیکن اتفاق سے ایک دفعہ یہ حرم میں گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، قرآن مجید سن کر متاثر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ مجھ کو اسلام کی حقیقت سمجھائیں۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ کی اور قرآن کی آیتیں سنائیں۔ وہ نہایت خلوص سے اسلام لائے، وطن جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اسی طرح یہ قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح بنو حارث بن کعب سن 9 ہجری میں اور قبیلہ طے سن 9 ہجری میں۔ قبیلہ طے یمن میں ایک نمور قبیلہ تھا۔ اس قبیلہ کے رؤساء ید الخیل و عدی بن حاتم تائی تھے اور ان کے حدود حکومت الگ تھے۔ زید زمانہ جاہلیت کے مشہور شاعر خطیب خوش جمال فیاض بہادر تھے۔ سن 9 ہجری میں یہ چند معزز اشخاص کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے نہایت صدق کے دل سے اسلام قبول کیا اور اسی طرح وہ اپنے قبیلہ میں گئے اور اسلام کی تبلیغ کی۔ عدی بن حاتم سن 9 ہجری میں عدی مشہور حاتم تائی کے بیٹے اور قبیلہ طے کے سردار رمز بن عیسائی تھے۔ سلاطین عرب کی طرح ان کو بھی آمدنی کا چوتھا حصہ ملتا تھا۔ جس زمانہ میں اسلامی فوجیں یمن گئیں یہ بھاگ کر شام چلے گئے۔ ان کی بہن گرفتار ہو کر مدینہ میں آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی عزت اور حرمت سے رخصت کیا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس چلی گئیں، کہا کہ جس قدر جلد ہو سکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہ پیغمبر ہوں یا بادشاہ، ہر حال میں ان کے پاس جانا مفید ہے۔ غرض عدی مدینہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تھے۔ عدی نے مسجد میں جا کر اسلام قبول کیا۔ آپ نے جواب سلام کے بعد نام پوچھا، پھر اس کو لے کر گھر کی طرف چلے۔ اسی اثناء میں ایک بڑھیا آ گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور دیر تک آپ سے کسی کام کے متعلق باتیں کرتی رہی۔ عدی خود رئیس تھے۔ شام میں رومیوں کا دربار دیکھا تھا۔ ان کو حیرت ہوئی کہ شہنشاہ عرب ایک بڑھیا کے ساتھ اس مساوات سے پیش آتا ہے۔ اسی وقت ان کا خیال ہوا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہے۔ گھر میں تشریف لائے۔ چمڑے کا ایک گدا تھا، اس کو عدی کی طرف بڑھایا۔ یہ اسرار کے بعد اس پر بیٹھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں عدی، تم اپنی قوم سے مربع لیتے تھے، لیکن یہ تو تمہارے مذہب نصرانیت میں جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا، خدا کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ بولے نہیں۔ پھر پوچھا کہ خدا سے بڑا کوئی ہے؟ بولے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے اور عیسائی گمراہ ہو گئے۔ غرض عدی نے اسلام قبول کیا اور اس قدر ثابت قدم رہے کہ وہ زمانے میں بھی ان پر کچھ اثر نہیں پڑا۔ باپ کی سخاوت کا ان پر اثر تھا۔
اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ چھوڑ کر روانہ ہونے لگے تو صحابہ نے عرض کی تھی کہ آپ ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ آپ نے جن لفظوں میں دعا فرمائی تھی یہ تھا: اے خدا ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس بھیج۔ یہ دعائے نبوی کا اعجاز تھا کہ وہ قبیلہ جو تلوار سے زیر نہ ہو سکا تھا، دفعتاً جلال نبوت نے ان کی گردن آستانہ اسلام پر جھکا دی اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح طائف کے رئیسوں کے واقعات ہیں جو کہ پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں۔ عبد اللیل طائف کا مشہور رئیس امیر الوفد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، حالانکہ اب تک وہ کافر تھا، مسجد نبی میں اتارا کہ مسلمانوں کی محویت و استغراق کو دیکھ کر متاثر ہو۔ یہ لوگ صحن مسجد میں خیمہ نصب کرا کر ٹھہرائے گئے۔ نماز اور خطبہ کے وقت یہ لوگ موجود رہتے تھے، گو خود شریک نہیں ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ خطبہ میں اپنا نام نہیں لیتے تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تو اپنی پیغمبری کا اقرار لیتے ہیں، لیکن خطبہ میں خود اپنی پیغمبری کا اقرار نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ میں سب سے پہلے شہادت دیتا ہوں کہ میں فرستادہ الہی ہوں، خدا کا پیغمبر ہوں۔ جماعت صفرا میں عثمان بن ابی عاص سب سے کم عمر تھے۔ صفرا اور دربار نبوت میں آئے تو ان کو بچہ سمجھ کر قیام گاہ میں چھوڑ آتے۔ عثمان گو کے کم سن تھے، لیکن سب سے زیادہ تیز فہم اور ماہر تحقیق تھے۔ ان کا معمول تھا کہ جب صفرا دن کو قیلولہ کرتے تو یہ چپکے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور قرآن مجید اور مسائل اسلام سیکھتے، یہاں تک کہ اکثر ضروری مسائل سیکھ لیے۔ اسی طرح یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے نماز، زکوٰۃ اور جہاد سے مستثنیٰ ہونے کی درخواست کی۔ نماز سے معافی تو کسی حالت میں نہ تھی، وہ ہر روز 5 دفعہ نماز ادا کرنے کی چیز ہے، لیکن زکوٰۃ سال بھر کے بعد واجب ہوتی ہے۔ جہاد فرض کفایہ ہے، لیکن ہر شخص پر واجب نہیں ہے۔ واجب بھی ہوا تو ان کے خاص مواقع ہیں، روز کا کام نہیں۔ اس بنا پر اس وقت ان دونوں باتوں سے ان کو مجبور نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب وہ اسلام قبول کر لیں گے تو رفتہ رفتہ خود ان کی صلاحیت آ جائے گی۔ اسی طرح بہت سے اور قبیلے جیسے کہ نجران سے، بحرین سے آئے اور اسلام قبول کرتے گئے۔ تو یہ بہت سے وفود اور بہت سی سفارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 9 ہجری، 10 ہجری، سن 8 ہجری سے 9 ہجری اور 10 ہجری آتے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے گئے۔ اس طرح خطہ عرب تقریباً سارا دائرہ اسلام میں آ چکا تھا۔ میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو تأسیس حکومت الہی کا ابتدا ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔